السلام علیکم ناظرین، چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر نیو ایپیسوڈ آپ کو بروقت ملتی رہے۔ حکیم لقمان اور پھل چور غلام۔ حضرت لقمان کے بارے میں مشہور ہے کہ ابتدا میں کسی امیر کے غلام تھے اور نہایت بدصورت اور بد شکل تھے۔ امیر کے دوسرے غلاموں میں لقمان جیسا کوئی بھی نہ تھا، سبھی اچھی صورت شکل والے تھے۔ وہ ہمیشہ لقمان کا مذاق اڑایا کرتے، اپنے حصے کا کام بھی ان پر لاد دیتے اور امیر سے بے وجہ شکایتیں کرتے، لیکن حضرت لقمان کبھی شکایت کا ایک لفظ بھی زبان پر نہ لائے۔ اگرچہ سر سے پاؤں تک جسم کا رنگ سیاہ تھا، مگر انتہائی دانا اور عقل مند تھے۔ دانائی کی ایسی باتیں کہا کرتے کہ جو سنتا حیرت سے دانتوں تلے انگلی دبا لیتا۔ اس امیر کے پھلوں کے کئی باغ تھے، درختوں پر پھل پک جاتے تو لقمان بھی دوسرے غلاموں کے ساتھ پھل توڑنے جایا کرتے۔ بعض اوقات غلام جتنے بھی پھل جمع کرتے ان میں اکثر خود ہڑپ کر جاتے۔ ایک مرتبہ امیر نے پھلوں کا شمار کیا تو قیاس سے بہت کم نکلے۔ غلاموں سے پوچھا کہ پھل اتنے کم کیوں ہیں؟ انہوں نے لقمان کا نام لگا دیا کہ یہ غلام چوری چھپے پھل کھا جاتا ہے۔ امیر نے یہ بات سنی تو لقمان کو طلب کر کے خوب ڈانٹا اور بے حد سختی کی۔ آخر لقمان نے کہا، اے آقا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے آج تک امانت میں خیانت نہیں کی، خدا کے ہاں بے ایمان شخص کی بخشش ہی نہیں۔ اب مناسب یہ ہے کہ تو سب کا امتحان لے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب غلاموں کو گرم پانی پلا اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف چل۔ غلاموں کو حکم دے کہ گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑیں۔ خدا نے چاہا تو سب بھید کھل جائے گا کہ میں سچ کہتا ہوں کہ جھوٹ۔ امیر کو لقمان کی بات پسند آئی۔ اس نے سب غلاموں کو زبردستی گرم پانی پلایا۔ لقمان نے بھی پیا۔ پھر امیر نے اپنا گھوڑا جنگلوں اور سبزہ زاروں میں خوب دوڑایا۔ اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب غلام تھک ہار کر لمبے لمبے لیٹ گئے، ان کا جی مت لایا اور سب نے قے کر کے جو کھایا پیا تھا سب باہر اگل دیا۔ لقمان نے جو قے کی وہ بالکل صاف تھی اور ان کے معدوں سے پھلوں کے ٹکڑے برآمد ہوئے۔ یہ دیکھ کر امیر کو لقمان کی سچائی اور حکمت پر یقین آیا۔ اس نے غلاموں کو سرزنش کی اور لقمان کو ان کا سردار بنا دیا۔ سچ ہے، جب ایک شخص لقمان کی حکمت یہ حیرت انگیز کرشمہ دکھا سکتی ہے تو وہ فاعل حقیقی جس کا ہر فعل حکمت ہے، کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کرنے میں کب کسی کا محتاج ہو سکتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔